بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، زمانہ سارا دیکھے گا. صابر رضا اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 3 شعر سنیے. کریم صاحب. ارشاد. ہر راز کھولتا ہوں، بڑا بدتمیز ہوں. واہ. ہر راز کھولتا ہوں، بڑا بدتمیز ہوں. میں سچ جو بولتا ہوں، بڑا بدتمیز ہوں. واہ. حرکت تو دیکھو میری کہ عہد یزید میں. حرکت تو دیکھو میری کہ عہد یزید میں انصاف تولتا ہوں، بڑا بدتمیز ہوں. خواتین و حضرات، یہ اشعار ہیں مرید باقر انصاری صاحب کے، جو میاں والی پاکستان سے ہیں. بہت اچھے شاعر ہیں اور ان پر گفتگو کے لیے ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، میں نے جو 2 اشعار سنائے ہیں. بہت خوب بھائی. بہت ان کے دیوان کا جو ان کی جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کا نام بھی یہی ہے، میں بڑا بدتمیز ہوں. اچھا، ان کی 2 کتابیں ہیں نا شاید. جی، اور بہت زیادہ انہیں اور بھی کتابیں ہیں. میرے پاس 2 آئی ہیں، انہوں نے بھیجی تھی مجھے. اچھا 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 اچھا. جی. تو بہت بڑے شاعر ہیں، بہت یعنی انقلابی شاعری جس کو کہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. اور بہت ہی خوب. یعنی ان کا شعر کہ جنگ ہو جائے تو تلوار نہیں دیتے ہیں. واہ. ساتھ مشکل میں کبھی یار نہیں دیتے ہیں. اچھا ہے. اور بھوکے لوگوں سے نہ مانگا کرو روٹی پاگل. خون بیمار کو بیمار نہیں دیتے ہیں. اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے. بھوکے لوگوں سے نہ مانگا کرو روٹی پاگل. خون بیمار کو بیمار نہیں دیتے ہیں. مرید باقر انصاری، انقلابی شاعری. یعنی ایسا شاعر جو باغی ہے، غریب ہے، مزدور ہے اور مزدوروں کا شاعر ہے، اور ادب برائے ادب کا قائل نہیں ہے. وہ ادب برائے تخلیق کا قائل ہے. ادب برائے تخلیق کا قائل ہے. اور بے دھڑک لکھا کہ جو ان کا خول اتاروں تو بھیڑیے نکلے. واہ. جو ان کا خول اتاروں تو بھیڑیے. یہ جتنے لوگ یہاں پارسا بنے ہوئے ہیں. واہ. یعنی کھل کے لکھا. یعنی شاعر نے موجودہ سماج اور معاشرے کی جو اس وقت چال ہے اسے رد کر دیا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے اشارے کنائے میں بات کی ہو. 2 ٹوک بات کی ہے. کفن پھاڑ کے بولتا ہے شاعر. یعنی باقر خود ایک مزدور ہے، شاعر ہے مزدوروں کا. اور بقول محمد مظہر نیازی کے مرید باقر کو ہم حبیب جالب کا جانشین کہہ سکتے ہیں. اچھی بات. بہت پیاری شاعری ان کی. یعنی ان کا کہنا یہ ہے، ان کی مین تھیم جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان، یہ وڈیرے، یہ رہنما، یہ لوگ ان مکاروں، فریبیوں سے، دھوکے بازوں سے، اداکاروں سے بچو، گریز کرو جو تمہارے لیے فیصلے کرتے ہیں. جی. لگامیں اپنے ہاتھ میں لے لو، اس کا کہنا ہے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے اور در حقیقت اسی فیصلہ کرنے کی حالت میں تمہاری اصلی روح جنم لے گی. اچھا ہے. یہ ہے، یہ شاعری ہے اس کی. اور اس نے اپنا شعر لکھا ہے کہ ہم سدا جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، ہم کو ان پالتو کتوں سے ڈرایا نہ کرو. بہت اچھا یار، بہت. ہم سدا جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، ہم کو ان پالتو کتوں سے ڈرایا نہ کرو. واہ 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 واہ. اور ایک مقام پر انہوں نے بڑا ہی پیاری بات کی. یعنی ان سے کہا گیا اگر کسی موڑ پر کوئی کہ متنازعہ شخصیت کا اگر انہیں ٹائٹل دیا جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنازع اسی وقت کھڑا ہوتا ہے جب سچ بولا جاتا ہے.
اگر سچ نہ بولا جائے تو تنازع نہیں ہوتا اتنا. آپ دیکھیں صابر رضا، مثال کے طور پر اگر آپ ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں اور اس گلی میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے، گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، گھر بھی قریب قریب ہیں، شیشے کی کھڑکیاں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بچے بال جو ہے وہ ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، جی جی اور آپ کو یہ ڈر لگا کہ اس بال سے کسی کی گاڑی ٹوٹ سکتی ہے یا کسی کے گھر کا شیشہ. اب دو صورتیں ہیں. آپ وہاں سے ان کو دیکھیں، مسکرائیں اور چلے جائیں، وہ بھی آپ کو مسکرا کے دیکھیں گے، بلکہ سلام دعا بھی لے لیں گے آپ سے، اور بعد میں یہ بھی کہیں گے کتنے اچھے انکل تھے، نکل گئے. لیکن اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، تب کیا ہوگا؟ نن آف یور بزنس. پہلی بات تو یہ آئے گی، نن آف یور بزنس، تنازع کھڑا ہو گیا کیونکہ آپ نے سچ بولا. تو جو سچ بول رہا ہے شاعر، تو تنازع تو کھڑے ہونے ہی ہیں، کیونکہ وہ سچی بات کر رہا ہے. اس کا شعر ہے، جو آج صاحب مسند ہیں ان کے ماضی پر، جو آج صاحب مسند ہیں ان کے ماضی پر، نظر جو ڈالیں تو سارے ہی چور نکلیں گے. واہ واہ واہ. آپ کو یاد ہوگا رئیس امروہوی نے ساری زندگی ہمیشہ جنگ اخبار میں ایک قطع لکھا تھا. جی 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 جی. اور یعنی ایک سال کے 365 قطع تقریباً. جی جی. آپ سوچے 20-25 سال میں کتنے لکھ دیے ہوں گے انہوں نے. اب وہ قطعات کیا ہوتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ملک میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا، دوسرے دن وہ قطعے کی صورت میں اخبار میں شائع ہوتا تھا. بالکل صحیح ہے. یعنی ایک طرح سے رئیس امروہوی نے پاکستان کی تاریخ لکھ دی. اگر آپ ان کے قطعات کی کتاب اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ اس میں ملے گا کہ 7 جون 1954 کو کیا ہوا تھا. رئیس امروہی صاحب اور آپ ایک دفعہ کسی اخبار کے دفتر میں بھی تو گئے تھے، کسی اخبار. ہاں جی، وہ لندن میں گئے تھے، لیکن بعد میں مجھے چلو یہ کسی اور دن بات کریں گے. تو بات جو نہیں، وہ بات تو آپ کریں گے، لیکن جو انہوں نے آخری ڈائلاگ بولا تھا، جو آپ کو انہوں نے نصیحت فرمائی تھی، وہ کیا؟ وہ کہہ دوں؟ نہیں، وہ آپ وہ نصیحت تو بتا دیں، صرف نصیحت کے آئندہ. نصیحت یہ تھی کہ بیٹا جب تک زندہ رہو اس دفتر میں نہ جانا، اور میں نہیں گیا. تو بات یہ ہے کہ جو مرید باقر انصاری ہے، اس نے بھی تاریخ لکھی ہے پاکستان کی غزلوں کی صورت میں. وہاں قطعات کی صورت میں ہے، یہاں غزلوں کی صورت میں ہے. جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، جیسے جیسے حالات ہوتے جاتے ہیں، جو واقعات جو اخباروں میں آتا ہے وہ ایک غزل کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے. یہ ہے مرید باقر انصاری. ان کا ایک شعر ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، سیلاب اور یہ کچھ ایسا ارتھ کوئی آیا تھا یا کچھ، اور امدادی ادارے خوب وہاں گئے، اور پھر اخباروں میں تصاویر چھپی تھیں ان لوگ کی عورت کو کوئی آٹے کی بوری دیتے ہوئے تصویر تھی، یا کچھ پیسے دیتے ہوئے، چادر دیتے ہوئے. شعر ان کا دیکھیں، ان کی غزل کا شعر ہے، نہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں رزق دے مالک، نہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں رزق دے مالک، جو رزق دیتے ہیں آگے ذلیل کر کر کے. بہت اچھے. اب یہ پوری ایک نچوڑ ہے کہ معاشرے میں کیا گندگی پھیلی ہوئی ہے. ایکچولی یہ ایک شکوہ ہے نا. شکوہ ہے، بالکل شکوہ ہے نا، شکوہ بھی ہے. بالکل. لیکن یہ جو انسان کی تذلیل ہے نا، جی، اس سے کچھ گھروں میں سکون ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ قابل نفرت ہوتے ہیں جو ان عادات کو عام کرتے ہیں. بالکل. اور ان کی شاعری میں سچائی، یعنی ایسی سچائی کہ ایسا سچ جو سراسر ذہانت پر مبنی ہے. یعنی یہ ہماری زندگی کے نہا سر چشموں کا پورا عکس جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. ان کی شاعری یہ ہمارے شعور کے روشن ہونے کا ایک تجربہ ہے. ایسی شاعری ہے باقر مرید کی. یعنی ایک جگہ لکھتے ہیں وہ کہ جس کا مظلوم کی آہوں پہ قلم ہی نہ اٹھے، ایسے شاعر کے قلم پہ سبھی دیوان پہ خاک.
واہ واہ واہ. اب یعنی اتنا کھل کے لکھا ہے, یعنی اندر کی روشنی کی بات ہے. ایک بوڑھا آدمی سڑک پر جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے اس کے نیچے روشنی میں تلاش کر رہا تھا کچھ, کافی دیر سے. بچے کھیل رہے تھے, وہ قریب آئے اس کے اور کہا بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کرتے میں بٹن ٹانک رہا تھا, بٹن گر گیا ہے. انہوں نے پوچھا کہاں گرا ہے؟ بولے میری کٹیا میں گرا ہے. بولے آپ کٹیا میں ڈھونڈے, یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری کٹیا میں اندھیرا ہے اور میں نے سنا ہے اجالے میں چیزیں مل جاتی ہیں. واہ واہ. تو یعنی ایسی حالات کی, یعنی مرید باقر کی شاعری اندر کے اندھیرے کو مٹانے والی شاعری ہے. ایک شعر ہے, یعنی بھوک کے خلاف, ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف جو اگر کھڑا ہو تو پھر مرید باقر انصاری ہو. انہوں نے لکھا ہے پہلے حرام کھایا تو زردار بن گئے, پھر لوٹ مار کر کے وہ سرکار بن گئے, اور رشوت کی گہری کھائی میں انصاف گر گیا. واہ. منصف ہی مجرموں کے وفادار بن گئے. بہت اچھے. آج کل جو یہ معاملات اٹھ رہے ہیں نیب کے, یا جو اٹھتے چلے ہیں, ماضیوں میں بھی ہوئے واقعات سارے, یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو مجرم ہیں وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ باہر ہی ہو جاتے ہیں. سزا کہاں ملتی ہیں سزائیں, انصاف کہاں ہوتا ہے. اور ایسی چیز انہوں نے لکھی. مجھے یاد آئی وہ بات, صابر رضا, ایک گاؤں میں کسان مر گیا تھا, بیوی اور 2 بچے, ایک بچہ 2 سال کا ہے اور ایک 10 سال کا ہے. اور گاؤں کا رواج ہے اگر کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں مکھیا کی طرف سے 3 دن تک کھانا آتا ہے. ان کے گھر پہ بھی آتا رہا. تیسرے دن چھوٹا 2 سال کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو کے چارپائی پہ پڑا ہے, اور بڑا بھائی 10 سال کا چارپائی کی پائنتی سے لگا ہوا سوچوں میں غرق. ماں نے سمجھا بھائی کو بھائی کی بیماری کا غم کھا رہا ہے. اس نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے, اتنے اداس کیوں؟ اس نے کہا اماں میں سوچ رہا ہوں بھائی کب مرے گا. یعنی یہ ایک المیہ ہے. اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, کتنے ہی سفید پوش ہیں اس وقت ہمارے ملک میں جو ان لیڈروں اور رہنماؤں کی وجہ سے برے حال میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے ہر تھرڈ ورلڈ میں جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں وہ سارے ٹھگ, لٹیرے, دھوکے باز اور فراڈی ہوتے ہیں. ان کے پاس ملینز آف ڈالرز اور پاؤنڈز ہیں, وہ کسی غریب کے بارے میں کیا پالیسی بنائیں گے؟ نہیں آیا کہ وہ پہلے ملینئر ہوتے ہیں, یہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں نا وہ. لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا فن ہے کیپٹلزم کا کہ وہ گھما کر پیسہ انہی کے حلقوں میں, انہی کے بینکوں میں آ جاتا ہے. ہم تو ورلڈ بینک سے یا IMF سے پیسے لیتے ہیں, جو پیسہ تو وہ پاکستان گورنمنٹ کو یا کسی بھی تیسری تھرڈ ورلڈ کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں. تو وہاں پہ جو ان کے ایجنٹ نما وہاں کے حکمران ہیں وہ وہی پیسہ اٹھا کر انہی کے بینکوں میں لے آتے ہیں. عجیب قسم کا ایک. اب انہیں کیا معلوم, آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں یہ اسائلم سیکر اور ریفیوجیز جو ہیں, اگر مرید باقر انصاری کو ان کے بارے میں پتا چلے تو ان پہ غزل لکھ دیں گے وہ کہ 35 پاؤنڈ ہفتے کا ان کو مل رہا ہے. صرف 5 پاؤنڈ میں انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. چلو مکان انہیں مل گیا ہے, بجلی گیس کے بل وغیرہ وہ نہیں دے رہے, مگر 35 پاؤنڈ میں یہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں منسٹرز, یہ کبھی 35 پاؤنڈ میں رہ کے دیکھے تو صحیح, تو انہیں پتا چلے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. یار ہمارا تو ان سے روز کا ملنا ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ جو حالت ہے. میں مرید باقر انصاری کا ایک شعر آخری آپ کو سنانا چاہتا ہوں, جس کے بعد اس گفتگو کو ہم اختتام پر لائیں گے. یعنی اس شعر میں انہوں نے کتنی جرت سے کام لیا ہے. یعنی ایک ایسی جرت جس کو میں واقعی سلام کرتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے قتل حسین میں نہ ہمارا شمار ہو. واہ واہ. قتل حسین میں نہ ہمارا شمار ہو, اس خوف سے بھی لوگ آزادار بن گئے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. واہ واہ. قتل حسین میں بھی قتل حسین میں نہ ہمارا شمار ہو, اس خوف سے بھی لوگ آزادار بن گئے. واہ واہ. یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے مرید باقر انصاری صاحب. ایک آخری بات جو ہم نے کہنی تھی نا اس پروگرام میں,
جی وہ جی یہ تھی کہ شاعر جو ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اس شاعر سے بڑے شاعر کو ہونا چاہیے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور فخر ہے کہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی بڑے شاعروں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. جی جی لیکن یہ ہماری ان سے محبت ہے. جی. خواتین و حضرات، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.